السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کی بہت سارے ہمارے سبسکرائبرز نے فرمائش بھی کی ہے، اور میرے خیال میں آج کے اس دور میں ایک بہت ہی ضروری ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے۔ آج ہم سگریٹ نوشی پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے 2 سیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان میں سگریٹ کا کتنا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان کتنا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم میں کیا کیا نقصانات پیدا کرتی ہے، اور تیسری بات، ہمیں سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے کون کون سے آپشن موجود ہیں جو ہم علاج کے لیے لے سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں سگریٹ کی وجہ سے ہر سال 10,800 لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جس کی آپ ریشو نکالیں تو روزانہ 298 لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ 5,000 نئے ہسپتالوں میں داخلے ہو رہے ہیں سگریٹ کی وجہ سے، مختلف بیماریوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے جو مریض داخل ہوتے ہیں ان کی ریشو 5,000 روزانہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی بھیانک بات یہ ہے کہ پاکستان میں روزانہ 1,200 لوگ ایسے نئے اسموکر بن رہے ہیں جو سگریٹ شروع کر رہے ہیں جن کی عمر 6 سے 15 سال ہے۔ تو چھوٹے بچوں میں سگریٹ کا جو ٹرینڈ ہے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ہم نے ضرور روکنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 39% ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ تو نہیں پیتے لیکن سگریٹ نوشی کی وجہ سے سیکنڈ ہینڈ اسموکر ہونے کی وجہ سے ان کو بھی سگریٹ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی نہ کوئی انسان سگریٹ پی رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی نقصان ہے۔ اور ہر 5 اسموکرز میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 10 سال سے بھی کم ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بھیانک بات ہے ہمارے کے لیے کہ اس سوسائٹی میں ہماری اسموکنگ کا ٹرینڈ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو پاکستان کا ایک سروے بتا رہا ہوں، ورلڈ وائڈ اگر سنیں تو آپ کو مزید پریشانی ہوگی سن کے ڈیفینیٹلی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہمارے جسم میں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاؤں گا سانس کی ایسی بیماری جسے ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے ہونے والا دمہ یا COPD یا کرونک obstructive pulmonary disease بولتے ہیں، وہ سگریٹ کی وجہ سے بہت زیادہ کامن ہے۔ جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں تو پھیپھڑوں کا کینسر، خوراک کی نالی کا کینسر، گردے کا کینسر اور مثانے کا کینسر، اور اس کے علاوہ عورتوں میں سروائیکل کینسر بہت کامن ہے جس کی کاز سگریٹ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فالج، دل کی بیماریاں اور بہت سارے نقصانات ہیں جو آپ کے جسم میں جا کے یہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 بیماریاں ہیں جن کو ہم DIP اور RBIND بولتے ہیں، یہ بھی پھیپھڑوں کی 2 بیماریاں ہیں جو سگریٹ پینے والوں میں زیادہ کامن پائی جاتی ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا سگریٹ پینے کے لیے کا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سگریٹ شروع کرنی ہے، تو وہ یہ ضرور سوچیں کہ ان کے جسم میں جا کے یہ کتنے نقصانات پیدا کر سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کو چھوڑنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں۔ ٹاپک کا جو لاسٹ پارٹ ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ جیسے موذی عادت میں پھنس چکے ہیں اور وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم پیشنٹس کو ایک بیہیورل تھیراپی دیتے ہیں کہ ان کو اس کے نقصانات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس میں بہت سارے مریض اس سگریٹ سے جان چھڑوا لیتے ہیں۔ یا پھر بہت ساری ہمارے پاس فارمیکو تھیراپی یعنی کہ دوائیوں کا استعمال بھی ایسا ہے جن سے ہم سگریٹ سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا نکوٹین ریپلیسمنٹ تھیراپی کا، جس میں ہم مریض کو نکوٹین پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ سگریٹ نہ پیے اور اس کی جو نکوٹین کی ایڈکشن ہے وہ اس سے پوری ہوتی رہے۔ اس میں سب سے پہلے نکوٹین پیچ ہوتا ہے جس کو ہم جلد میں لگاتے ہیں۔ یہ 4 سے 6 ہفتے کے لیے ہم اس کی ہائی ڈوز دیتے ہیں، پھر اگلے 2 سے 4 ہفتے کے لیے اس کی ڈوز کم کر دیتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی جو نکوٹین ریپلیسمنٹ تھیراپی کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حاملہ خواتین میں بھی دے سکتی ہیں، جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بھی اس میں لے سکتی ہیں، ان کے لیے بھی سیف ہے، اور دل کے مریضوں میں بھی یہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ سیکنڈ آپشن جو ہمارے پاس ہے وہ نکوٹین گمز کا ہے، یعنی کہ چیو گم جو آپ چباتے رہتے ہیں اور آپ کو نکوٹین ملتی رہتی ہے۔ اس میں 2 ملی گرام میں بھی آتی ہے، 4 ملی گرام میں بھی آتی ہے۔ اگر ایسا پیشنٹ جو ڈیلی 10 سے کم سگریٹ استعمال کرتا ہے تو اس میں ہم 2 ملی گرام کی جو ڈوز ہے وہ دے دیتے ہیں۔ جب بھی اس کو طلب ہوگی تو وہ 1 گم لے لے گا، اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چباتا رہے گا اور پھر وہ اس کو نکال دے گا۔ اگر مور دین 10 سگریٹ استعمال کرتے ہیں تو 4 ملی گرام کی گمز وہ چبائے گا اور استعمال کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے جو چیونگم استعمال کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑی شکایت لے کے آتے ہیں کہ کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مرچوں کی طرح ہوتا ہے، تو ان کو بیٹر ٹیسٹ آتا ہے جس کی وجہ سے وہ استعمال کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ حل ہے کہ وہ اس کو چبانے کی بجائے نکوٹین گمز کو اپنے جبڑوں کے درمیان میں رکھ سکتے ہیں 30 منٹ کے لیے، اس سے بھی نکوٹین ریلیز ہوتی رہے گی اور ان کو ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ نکوٹین کے علاوہ اور بہت سارے آپشنز ہیں جس میں انہیلڈ سگریٹ اپلائنس ہیں، اور اس کے علاوہ نیزل سپرے بھی ہیں،
اور الیکٹرک سگریٹ آج کل آ گئے ہیں، لیکن ان پہ کوئی ٹرائلز جو ہیں وہ اچھے نہیں جا رہے، کیونکہ وہ دوبارہ سگریٹ کی جو ایڈکشن ہے اس میں عادت رہتی ہے ظاہر ہے بار بار انہیل کرنے کی وجہ سے، تو اس پہ کچھ زیادہ کام سکسیسفل نہیں رہا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جو نکوٹین ویکسین بھی ایک ہے، اس میں بھی فیز 2 ٹرائلز میں وہ آ چکی ہے، اگر وہ سکسیسفل ہوتے تو سگریٹ چھوڑنے کے لیے یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہوگا۔ تو ناظرین پلیز ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی ویڈیو آج دے رہے ہیں، اس کو آپ ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری مفید ویڈیوز ہم پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔